السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میں ہوں علی ممتاز اور آپ کی خدمت میں حاضر ایک انتہائی دلچسپ اور معلوماتی ویلاگ کے ساتھ۔ آج کے اس ویلاگ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اندرونی معاملہ کیا ہے کہ یہ جو سپریم کورٹ میں ججز میں بظاہر تفریق دکھائی دیتی ہے، اختلاف دکھائی دیتا ہے، اس کے پیچھے اصل معاملات کہاں سے شروع ہوئے، افتخار چودھری سے لے کر جو اب کرنٹ سینیریو ہے وہ کیا ہے، کیوں ہے، کس کا کتنا رول ہے، یہ سب باتیں آپ کے سامنے آج میں کھول کے رکھوں گا۔ اس سے پہلے ذرا بات کر لی جائے عمران خان صاحب کی ریلی کی۔ عمران خان صاحب نے کامیاب ریلی کا انعقاد کیا لاہور میں، راولپنڈی میں، اور اس کامیاب ریلی میں آخر میں عمران خان صاحب نے جو مطالبہ کیا، اس مطالبے پر جب یہ 2 تاریخ کو دوبارہ سے ملاقات ہوگی مذاکراتی کمیٹی کی، پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اور پی ڈی ایم کی طرف سے، پی ٹی آئی کی طرف سے فواد چودھری صاحب ہیں، بیرسٹر علی ظفر ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، اور دوسری طرف نمائندگی پی ایم ایل این کی ہے، پیپلز پارٹی کی ہے، ایم کیو ایم کی ہے۔ تو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ انتخابات کو لے کر کیا کرنا ہے۔ عمران خان صاحب نے کہہ دیا، کلیئرلی کہہ دیا، بڑا لچک کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ جی ہمیں ایک وقت میں پورے ملک میں انتخابات پر کوئی اعتراض نہیں ہے، بشرطے کہ جو قومی اسمبلی ہے اور اس کے علاوہ بلوچستان کی اور سندھ کی جو صوبائی اسمبلی ہے، یہ 14 مئی سن 2023 سے پہلے تحلیل کر دی جائے۔ میٹنگ ہوئی نواز شریف صاحب کی پارٹی کے لیڈرز کے ساتھ، اور اس میں مریم نواز صاحبہ بھی موجود تھیں، اور اس میٹنگ میں مریم نواز صاحبہ ہاں میں ہاں بس ملاتی رہیں، جو نواز شریف صاحب کہتے رہے، اور نواز شریف صاحب نے مسترد کر دیا ہے اس تجویز کو کہ قومی اسمبلی اور سندھ اسمبلی، بلوچستان اسمبلی کو 14 مئی سن 2023 سے پہلے ڈیزالو کر دیا جائے۔ اور عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جی ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، اگر ایسا کریں گے تو ہمیں منظور ہے کہ آپ ایک ہی وقت پہ انتخابات کروا لیں، لیکن اگر آپ یہ نہیں مانتے تو نہ ماننے کی صورت میں ہم آئین کے تحفظ کے لیے نکلیں گے، احتجاج بھی کر سکتے ہیں، دھرنا بھی دے سکتے ہیں، اور ہم ججز کی حمایت میں نکلیں گے اور آئین کے تحفظ کے لیے نکلیں گے۔ تو یہ عمران خان صاحب کی طرف سے فل اینڈ فائنل بات کر دی گئی ہے۔ مذاکرات، جیسا کہ میں پہلے بھی آپ کو کہہ چکا ہوں، مذاکرات کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور اسی طرح سے ایک اور بات جو میں آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، میں پھر دہرائے دیتا ہوں کہ 14 مئی سن 2023 کو پنجاب کے الیکشنز ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کو، چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو اب اس پر فیصلہ کرنا ہوگا۔ بہت تاخیر ہو چکی ہے اور یہ آئینی معاملہ ہے کہ جس کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، اور یہ کھلواڑ پی ایم ایل این کی طرف سے کیا جا رہا ہے۔ پیپلز پارٹی ساتھ ساتھ شامل ہے کیونکہ ان کے بھی انٹرسٹ شامل ہیں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب تو ہمیشہ سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ اقتدار میں رہیں، اقتدار کے مزے لوٹتے رہیں، پروٹوکول بھی ملے، پیسہ بھی بنائیں، مختلف کانٹریکٹس کی مد میں بنائیں، یا کوئی منسٹری مل جائے یا کوئی ان کو ایڈوائزری مل جائے، اور پھر ان کو جو لالچ دیا گیا ہے کہ جی آپ کو صدر بنا دیا جائے گا ستمبر میں، ان کی نظریں اس پر ہیں کہ اگر انتخابات ستمبر 2023 سے پہلے کروا دیے گئے تو ستمبر میں جب جا کر عارف علوی صاحب کی 5 سالہ مدت بطور صدر مکمل ہوگی، تو اگر پی ڈی ایم کی گورنمنٹ اس وقت نہ ہوئی تو یہ بڑا مشکل ہو جائے گا مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے صدر بننا۔ اور جہاں تک بات ہے 2023 میں انتخابات کی، تو میں نے نہ صرف یہ کہا ہے کہ 14 مئی سن 2023 کو پنجاب کے الیکشنز نہیں ہونے۔ اس سال آپ خود ہی جائزہ لے لیجئے کہ جو موسمیاتی تبدیلی آئی ہے اور جس طرح سے ابھی مئی شروع ہو چکا ہے، جو موسم کی صورتحال ہے اور جو بارشوں کی پریڈکشنز ہیں، اس کے مطابق تو پچھلے سال جو سیلاب آیا تھا وہ بارشوں کی وجہ سے تھا، اور پھر جس طرح ساؤتھ پنجاب میں کوہ سلیمان سے پانی اترا تھا، اور پھر دریائے سندھ میں مختلف علاقے، صوبہ سندھ میں، بلوچستان میں انہوں نے پانی اپنے ساتھ بہا کر لے گیا، اور بہت نقصان بھی ہمارا ہوا، بہت سے لوگ بے گھر بھی ہوئے، اور یقیناً پوری دنیا سے لوگوں نے پاکستانیوں کی مدد کی۔ تو اس سال زیادہ بارشوں کی پریڈکشن ہے، اور زیادہ بارشوں کی پریڈکشن ہونے کی وجہ سے اس دفعہ سیلاب سے خدا نخواستہ نقصان زیادہ ہو سکتا ہے۔ اور جب پچھلے سال وہ کہتے تھے کہ جی ہم انتخابات نہیں کروا سکتے، فوج تو ساری سیلاب کی طرف لگی ہوئی ہے، اور ہم اسی طرح سے جو بیوروکریسی ہے وہ بھی ساری وہیں پہ لگی ہوئی ہے، تو اس دفعہ پھر انہوں نے یہ کہنا ہے کہ ایک تو جو پیسہ تھا وہ پیسہ سارا وہاں پر لوگوں کی امداد میں خرچ کیا جا رہا ہے، اور ایمرجنسی یہ لوگ لگا دیں گے، اور پھر یہ کہیں گے جی امداد کے لیے خرچ ہو رہا ہے، اور پھر ساتھ میں وہ کہیں گے جی سیکیورٹی اینڈ پاک فوج ساری وہاں پہ ریلیف اینڈ ریسکیو آپریشن میں مصروف ہے، لہٰذا ہم انتخابات نہیں کروا سکتے۔ تو یہ ان کا پلان ہے، 2023 میں یہ انتخابات نہیں ہونے دینا چاہتے، مذاکرات ناکام ہوں گے، اور پھر آخرکار سپریم کورٹ آف پاکستان، چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب کو اپنا رول پلے کرنا ہوگا، اور عمران خان صاحب سڑکوں پہ نکلیں گے، تبھی جا کر کہیں بات بنے گی، ورنہ یہ تو عوام سے ان کے ووٹ کا حق ان کو نہیں دینے والے ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ اب آتے ہیں جی اہم بات کی طرف کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہو کیا رہا ہے۔ دراصل
چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب یہ چاہتے ہیں کہ جو ہائی کورٹس ہیں، پشاور ہائی کورٹ ہے، لاہور ہائی کورٹ ہے، بلوچستان ہے، سندھ ہائی کورٹ ہے، یہاں سے جو جج پروموٹ ہو کر سپریم کورٹ میں آئیں وہ آئیں میرٹ پہ، کوالٹی ججز ہوں، جن کی کوالٹی ججمنٹس ہوں، نہ کہ یہ کہ سینیورٹی پہ لایا جائے۔ اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہ چاہتے ہیں کہ جو ججز آگے پروموٹ ہو کر آئیں ان کو کوالٹی نہیں بلکہ سینیورٹی کے بیس پر لایا جائے۔ اس معاملے کو تھوڑا سا اور پیچھے لے کر جاتے ہیں۔ عمر عطا بندیال صاحب، ثاقب نثار صاحب اور اس کے علاوہ کچھ اور ججز تھے جنہوں نے پی سی او کے تحت حلف نہیں اٹھایا تھا، جسٹس کھوسا بھی اس میں شامل ہیں۔ انہوں نے تینوں نے، عمر عطا بندیال صاحب نے، ثاقب نثار صاحب نے اور کھوسا صاحب نے حلف نہیں لیا تھا، لیکن بعد میں جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی تھی تو پھر اوتھ لے کر انہوں نے اپنی کرسی سنبھال لی تھی بطور جج۔ لیکن اس سے پہلے افتخار چودھری صاحب تھے۔ جب وہ چیف جسٹس تھے تو افتخار چودھری صاحب کے چیف جسٹس ہوتے ہوئے جتنے بھی ججز لگائے گئے ہائی کورٹس میں اور پھر سپریم کورٹس میں، وہ سب کے سب کوالٹی پر نہیں، میرٹ پر نہیں بلکہ سینیورٹی پر لگائے گئے۔ اور ان کا یہ ماننا تھا، اور وہ کرتے کیا تھے، وہ نالائق ججز کو، بلکہ نالائق وکلا جو ہوتے تھے، جو ان کے کچھ بار کے حصہ بھی ہوتے تھے، بار کی سیاست کا حصہ ہوتے تھے، ان کے چیمبر کے لوگ ہوتے تھے، ان کو وہ جج بنا دیتے رہے ہیں، اور پھر اسی طرح سے اپنی ایک لابی تیار کر کے ہائی کورٹس میں بھی بٹھائی ہوئی تھی اور سپریم کورٹس میں بھی بٹھائی ہوئی تھی۔ اچھا، اب جو سینیورٹی کی بیس پہ ججز بنے اس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی شامل ہیں، اس میں یحییٰ آفریدی صاحب بھی شامل ہیں، اس میں جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب بھی شامل ہیں۔ جیسے جمال خان مندوخیل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ نالائکی کی اگر بات ہو تو کہتے ہیں جی وہ نالائق ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ایک اور ایشو بیان کیا جاتا ہے، اور جو منصور علی شاہ صاحب ہیں وہ بھی سینیورٹی کی بیس پر آئے ہیں، لیکن ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کمپیٹنٹ ہے۔ اچھا، جب افتخار چودھری صاحب ریٹائر ہو گئے تھے بطور چیف جسٹس تو پھر اس کے بعد اس سے پہلے وکالت کرتے رہے ہیں اطہر منیلا صاحب، تو اس کے بعد وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج لگے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سن 2010 فروری کی یہ بات ہے، اور افتخار چودھری صاحب تو 2009 میں بحال ہو چکے تھے، تو خواجہ شریف صاحب ہوتے تھے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس۔ ان کو پروموٹ ہو کر سینیورٹی کی اگر ہم بات کریں نا کہ جی سینیورٹی کی بیس پر یہ فارمولا جو چل رہا ہے یہ اس وقت افتخار چودھری صاحب کے دور سے چل رہا ہے، تو سینیورٹی کی بیس پر تو ان کو پروموٹ ہو کر آنا تھا سپریم کورٹ میں، اور ان کے پروموٹ ہونے سے پہلے جو طے ہوا وہ یہ تھا کہ جی ثاقب نثار صاحب کو آگے لایا جائے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ اچھا، اس کے اور کوشش کیا تھی، کس لیے کیا جا رہا تھا؟ تاکہ ثاقب نثار صاحب چیف جسٹس نہ بنیں۔ یہی کچھ کوشش کی گئی تھی کھوسا صاحب کے ساتھ بھی کہ وہ بھی اپنے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نہ بنیں۔ عمر عطا بندیال صاحب تو 2 سال لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رہے، تو ثاقب نثار صاحب کو وہ لانا چاہ رہے تھے سپریم کورٹ میں، تاکہ اس سے کیا ہونا تھا کہ ایک تیر سے 2 شکار، اور وہ 2 شکار اس طرح سے ہونے تھے کیونکہ افتخار چودھری صاحب تو آل آؤٹ فیصلے کرتے تھے اور سپورٹ کرتے تھے پی ایم ایل این کو، نواز شریف صاحب کو، شہباز شریف صاحب کو، ان کی فیملی کو، تو وہ یہ چاہتے تھے، اور پھر یہ کہ مشرف صاحب کے ساتھ بھی ان کا ایک مخالفت تھی، اور وہ جو ان کا آئین کو معطل کیا گیا اور پھر ججز کو گھر بھیجا گیا، نظر بند کیا گیا، یہ سب جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف مرحوم صاحب نے کیا تھا۔ تو اس وقت انہوں نے یہ چاہا کہ ثاقب نثار صاحب کو لایا جائے سپریم کورٹ میں، اور خواجہ شریف صاحب جو چیف جسٹس تھے لاہور ہائی کورٹ کے وہ کنٹینیو کریں ایز چیف جسٹس آف دی لاہور ہائی کورٹ۔ اس وقت یوسف رضا گیلانی صاحب پرائم منسٹر تھے، آصف علی زرداری صاحب صدر تھے، پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہے نا وہ معاملہ بالکل ہیڈ آن ہو گیا، آمنے سامنے ہو گیا، ایک اسٹینڈ آف کی سی سچویشن ہو گئی، اور وہاں پر چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب کا یہ کہنا تھا اس وقت 2010 فروری میں کہ جی مجھ سے آئین کے مطابق کنسلٹیشن نہیں ہوئی ہے۔ آئین کہتا ہے کہ کنسلٹیشن کرنی چاہیے ججز کی تقرری اور اس طرح سے اپوائنٹمنٹس، اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے ذریعے ہونا ہوتا ہے بہرحال، اور وہ چونکہ گورنمنٹ ان کی تھی تو گورنمنٹ ہونے کی وجہ سے اٹارنی جنرل بھی ان کے تھے، وزیر قانون بھی ان کے تھے، تو اس وقت خواجہ شریف صاحب کو وہ اس لیے چاہتے تھے کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کنٹینیو کریں، کیونکہ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ شریف برادران کے بڑے قریبی ہیں اور ان کا بڑا اچھا تگڑا تعلق ہے، اور چونکہ تگڑا تعلق ہے تو وہ چاہتے تھے کہ ان کو ریلیف دینے کے لیے خواجہ شریف صاحب بطور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کنٹینیو کریں، اور جو ججز نالائق وکلا جن کو جج بنا دیا جاتا تھا ان کو بنایا جاتا تھا، اور وہ پی ایم ایل این کے لوگ سارے ہوتے تھے، ان کے حمایتی لوگ ہوتے تھے، اور ان کو لگا دیا جاتا تھا، اور پھر ان کی مرضی سے جب ان کو لگا دیا جاتا تھا تو پی ایم ایل این نواز شریف فیملی کی مرضی کے فیصلے ہوتے تھے، بلکہ حتیٰ کہ یہاں تک کہا جاتا تھا کہ وہ اتنے نالائق ججز رہے ہیں
اور اتنی نالائکی تھی ان میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی کہ وہ تو اپنا کوئی فیصلہ بھی خود سے نہیں لکھ سکتے، خود سے کوئی فیصلہ بھی نہیں لکھ سکتے تھے، تو ان کو پی ایم ایل این کے ہی وکلاء جو بار کے لوگ ہوتے تھے وہی لکھ کر فیصلے دے دیا کرتے تھے۔ تو افتخار چودھری صاحب نے تو اپنے دور میں سینیورٹی اور اپنا جو ان کا بغض تھا وہ اس پر لے کر چلے، اور بڑے کم ظرف آدمی تھے جس طرح سے انہوں نے معاملات کو لے کر وہ چلایا گیا۔ پھر اس کے بعد جب ثاقب نثار صاحب کی باری آئی تو ثاقب نثار صاحب نے میرٹ پر ججز کو پروموٹ کیا، اور ان کی یہی کوشش تھی کہ میرٹ پہ پروموٹ کر کے اس وجہ سے وہ قابل قبول بھی نہیں تھے نواز شریف فیملی کو، کہ وہ میرٹ کی بنیاد پہ ججز کو پروموٹ کر کے لے کر آتے رہے۔ اور یہ 2008 سے افتخار چودھری صاحب نے سلسلہ شروع کیا ہوا تھا، اور پھر جب ثاقب نثار صاحب آئے تو انہوں نے جو افتخار چودھری صاحب کی باقیات تھیں ان کا بھی خاتمہ ہوا، اور جب افتخار چودھری صاحب گئے تو پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جسٹس منیب اختر صاحب آئے، جسٹس منصور علی شاہ صاحب آئے، یہ سب جب آئے تو یہ اس دور میں آئے کہ جب میرٹ کو سامنے رکھا جا رہا تھا، سینیورٹی ضروری نہیں تھی۔ اور پھر اب آپ نے دیکھا ہے کہ جسٹس عائشہ ملک صاحبہ آئی ہیں، جسٹس شاہد وحید صاحب سپریم کورٹ میں ایلیویٹ ہو کر آئے ہیں لاہور ہائی کورٹ سے، تو ثاقب نثار صاحب نے میرٹ پر آگے لوگوں کو لے کر آئے۔ اس میں ایک اور بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اور وہ پوائنٹ یہ ہے کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب وزیر قانون ہیں، اور اس سے پہلے یہی تاثر تھا بار میں وکلاء کا کہ جی اعظم نذیر تارڑ صاحب اور شریف فیملی اپنی مرضی کے ججز لگوا لیتے ہیں، اور اپنی مرضی کے ججز لگواتے ہیں تو اپنی مرضی کے فیصلے بھی کروا لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ماضی میں پی ایم ایل این کو وکلاء سے بڑی سپورٹ ملتی رہی ہے، لیکن اب انہوں نے یہ دیکھا کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب وزیر قانون تو ہیں، سپریم جوڈیشل کونسل کا حصہ بھی ہیں لاء منسٹر ہوتے ہوئے، لیکن وہ جو پہلے تھا کہ سینیورٹی کے بیس پہ مرضی کے ججز پروموٹ ہو رہے ہوتے تھے وہ کام نہیں ہو رہا ہے، اور یہ جو میرٹ پر لوگ ہیں ان کو ان کی ججمنٹ کی بیس پہ ان کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، جیسے کہ جسٹس عائشہ ملک صاحبہ ہوئی ہیں یا جسٹس شاہد وحید صاحب ہوئے ہیں، اور یہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ تو یہ دیکھتے ہوئے وکلاء کو اندازہ ہو گیا کہ اب ان کی کہانی ختم ہو گئی ہے، ان کی سیاست ختم ہو گئی ہے، تو لہٰذا اسی وجہ سے اب بار میں جو اعظم نذیر تارڑ صاحب یا پی ایم ایل این کی جو سیاست تھی، پالیٹکس تھی، وہ ساری اب ختم ہو گئی ہے، اب ان کی سپورٹ نہ ہونے کے برابر ہے، بالکل ہی فارغ ہو گئے ہیں وہاں سے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ابھی آپ دیکھیے کہ لاہور ہائی کورٹ بار کے الیکشنز ہوئے ہیں، پھر اسی طریقے سے سپریم کورٹ بار کے الیکشنز ہوئے ہیں، تو سپریم کورٹ بار، لاہور ہائی کورٹ بار اور اس کے علاوہ دیگر اور بار بھی، لاہور بار کے بھی الیکشنز ہوئے ہیں، تو جو پی ٹی آئی کے سپورٹڈ کینڈیڈیٹس تھے وہ کامیاب ہوئے ہیں، اور جن کینڈیڈیٹس کو پی ایم ایل این سپورٹ کر رہی تھی ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، بلکہ شکست ہی نہیں، بڑے مارجن سے ہارے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وکلاء کو اب نظر آ گیا ہے، بار میں وکیلوں کو اب یہ نظر آ گیا ہے کہ ان کی کہانی اب ختم ہو گئی ہے، کیونکہ یہ اب اپنی مرضی کے جج نہیں لگوا پا رہے۔ اب کرنٹ سینیریو میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور ان کے حمایتیوں کے لیے پرابلم کیا کھڑی ہوگی ہے؟ پرابلم یہ کھڑی ہوگی ہے کہ جب سپریم جوڈیشل کونسل میں 2022 تک رجیم چینج تک تو عمر عطا بندیال صاحب کی اکثریت تھی، پھر اس کے بعد جب رجیم چینج ہو گیا تو پھر وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب وہ آ گئے، اٹارنی جنرل بھی پھر پی ڈی ایم کا آ گیا، 2 ووٹ یہ ہو گئے، پھر اس کے علاوہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی خود 1 ووٹ وہ ہو گیا، کیونکہ 4 سینئر ججز ہوتے ہیں، 1 چیف جسٹس ہوتے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل میں، چیف جسٹس، 4 سینئر ججز، سینئر موسٹ ججز، پھر اس کے علاوہ 1 سینئر وکیل ہوتے ہیں، 1 ریٹائرڈ جج، پھر وزیر قانون اینڈ اٹارنی جنرل۔ تو وہ جو یہ ہے نا پرسنٹیج ہے کہ ووٹنگ کہاں پر کھڑی ہے اس کو دیکھا جاتا ہے۔ ابھی سپریم جوڈیشل کونسل میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب اینڈ ان کے جو ساتھی ہیں، سپورٹرز ہیں، ان کی تعداد ہے 6، اور عمر عطا بندیال صاحب کی جو سپورٹ میں ان کو شامل کر کے لوگ ہیں 3۔ تو پریشانی قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور ان کے ساتھ ان کے حمایتیوں کی یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آ گئی تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے آنے کے بعد یہ جو ان کا ایک یہ بیلنس چل رہا ہے نا، یہ ڈی بیلنس ہو جائے گا، آؤٹ آف بیلنس ہو جائے گا، یعنی کہ جو ان کی ابھی تعداد 6 ہے ان کی سپورٹ میں سپریم جوڈیشل کونسل میں وہ نہیں ہوگی، اور جب سپریم جوڈیشل کونسل میں مرضی کی وہ سپورٹ نہیں ہوگی تو پھر وہ جو سینیورٹی کی بیس پر ججز کو پروموٹ کر کے سپریم کورٹ میں لانا چاہتے ہیں یا ہائی کورٹس میں لگانا چاہتے ہیں، کیونکہ نالائق ہوتے ہیں وہ صرف سینیورٹی کی بیس پہ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ سینیورٹی والا فارمولا ان کا چل نہیں سکے گا، اور جو میرٹ ہے اگر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آ گئی تو پھر میرٹ پر ججز پروموٹ ہوں گے، سپریم کورٹ میں لگیں گے اور فیصلے ہوں گے۔ تو یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور ان کے ساتھ جو ان کے قریبی لوگ ہیں، یہ ان کے بڑی پریشانی کی بات بنی ہوئی ہے، اور اسی وجہ سے یہ سٹینڈ آف ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ لیکن ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے اور امید کرتے ہیں کہ یہ ختم ہوگی، صورتحال اختلاف ختم ہوگا، تاکہ آئین کی بالادستی ہو، اینڈ آئین کو بچانے کے لیے، آئین کے تحفظ کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔